بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، ہمیں اللہ نے 1400 سال کے بعد پیدا کیا۔ اب ہمیں اسلام کو لینا ہے۔ کون سا اسلام؟ جو 1400 سال پہلے تھا، جس دور میں میڈیا نہیں تھا، جس دور کی کوئی چیز اب محفوظ نہیں تھی۔ اب ہمیں اس اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ درمیان میں سفر بہت زیادہ ہے، گیپ بہت لمبا ہے، چھوٹا گیپ بھی نہیں، 1400 سال ہم نے اپنی زندگیوں کو مربوط کرنا ہے اس سسٹم کے ساتھ جو آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے عرب کے ایک شہر مکہ میں ایک سسٹم جو اسلام کا دیا گیا تھا، ہمیں خود کو اس کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ کیسے کریں؟ اب یہ ہے سوال۔ متوجہ ہیں گفتگو پہ؟ موضوع پسند ہے سرکار کے نہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے مربوط کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں؟ اب ہم نے قرآن کو کھولا۔ اب بندے کہتے ہیں جی دیکھیں، قرآن تو اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، قرآن تو زندہ معجزہ ہے نا۔ تو میری جان، قرآن صرف حکم بتاتا ہے، عمل نہیں بتاتا۔ یہ تو کسی فرسودہ نے کہا تھا کہ یہ کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ کلاس روم میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچرز نہ ہوتے۔ کتاب تب تک کافی نہیں ہوتی جب تک کتاب سمجھانے والا ساتھ نہ ہو۔ اب ہم نے قرآن کھول لیا، ٹھیک ہے، چلے آئیں اس میں بحث کر لیتے ہیں، بحث کا دروازہ کھولتے ہیں، تحقیق کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جہاں تک پہنچے آئیں قرآن کھولتے ہیں۔ قرآن کا نماز پڑھو، مان لیا ہم نے۔ کیسے پڑھو؟ دکھاؤ قرآن سے۔ جو قریب بیٹھے یہ زحمت فرماتے جانا دے۔ بابا جی دعا فرمائیں گے۔ احمد بھائی قرآن نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا میرے اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے پڑھیں؟ اب مولوی مجھے قرآن سے دکھائیں۔ روزہ رکھو، سحر و افطار کا وقت دکھاؤ، زکوٰۃ دو، مقدار دکھاؤ، حج کرو، مجھے بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ اتنی دفعہ چکر لگانا ہے کعبے کا؟ قرآن نے صرف اشارے کیے، محتاج کر دیا ہمیں نبی کا۔ میرے مالک نماز کیسے پڑھے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب مجھے دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے بتائیں یہ جیسے کون سمجھائے گا؟ نماز پڑھو کیسے؟ جیسے نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے سمجھنا ہے ہمیں۔ روزہ رکھو کیسے؟ جیسے نبی رکھتا۔ حج کرو میرے اللہ کیسے؟ جیسے نبی کرتا۔ زکوٰۃ دو، کتنی؟ جتنی نبی دیتا۔ اب یہ جیسے، کیسے، جتنے، اتنے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیسے جانا ہے؟ اب ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس دور میں جا کے دیکھیں کہ اس دور میں وہ کون سے طبقات تھے جو نبی کے قریب تھے، ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے۔ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، بڑی کھلی گفتگو کر رہا ہوں، بڑی کھلی گفتگو۔ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا۔ پہلا اہل بیت، دوسرے نبی کی بیویاں، تیسرے نبی کے صحابہ، چوتھا طبقہ کوئی ہے تو آپ بتائیں؟ چوتھے کافر ہیں؟ ہاں کافر ہی ہے نا جی۔ اب ان 3 طبقوں کے بعد تو کفر ہی ہے نا۔ اب ان سے ہم نے راغب نہیں ہونا۔ یہ 3 طبقے، اہل بیت، بیویاں، صحابہ۔ اگر موضوع 5 دن کا نوکر کی محنت یاد ہے تو پھر اتنا سا اشارہ دے دیا کریں کہ جو دہرایا جا رہا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ 3 طبقے ہیں جنہوں نے ہمیں نبی کی باتیں بتانے ہیں۔ قرآن مولوی کے سامنے رکھ کے بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تسلیم کی منزل پہ کون ہے؟ اگر گفتگو کا ربط زندہ ہے، ان میں سے تسلیم کی منزل پہ کون؟ صحابی تحقیق کی منزل پہ، نبی کی بیویاں بعد پہ تحقیق ہو سکتی ہے، تسلیم کی منزل پہ صرف اہل بیت۔ 73 فرقے ہیں امت مسلمہ کے، صرف ایک مکتب تشیع ہے۔
جنہوں نے دین صرف اہل بیت سے لیا، باقی 71-72 طبقے آج تک ہم سے لڑ رہے ہیں۔ لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ تم صرف اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر ہم صحابہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ دشمنی کر رہے ہیں ان سے، نفرت کرتے ہیں ان سے، کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ صحابہ کو بھی نہیں مانتے، آپ اہل بیت کو مانتے ہیں صرف، آپ بیویوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اب اگلا نقطہ پھر آپ کے اذہان کو جگانے کے لیے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، لیکن تینوں طبقوں کے ماننے میں فرق ہے۔ صحابہ کو اور نبی کی بیویوں کو صرف مانتے ہیں، اہل بیت کو وہ مانتے ہیں جو ماننے کا حق ہے۔ آج تک ہمارے ممبر سے ہم یہ انکار نہیں کریں گے کہ نہیں یہ تو صحابی نہیں تھا، یہ تو نبی کی محفل میں تھا ہی نہیں، یہ غلط کہہ رہے، نہیں، ہم کہتے ٹھیک ہے بیٹھے تھے، صحابی نبی کی بیوی، ہم کہتے ہیں ہاں رشتہ ازواج میں منسلک تھی، لیکن ہم انہیں مانیں گے بطور رشتہ۔ بحیثیت رشتہ مانیں گے، بحیثیت مذہبی پیشوا نہیں مان سکتے، ہم ان سے دین نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی بات پہ تحقیق ہے۔ ان کی بات سے اگر ہم دین لیں گے تو جب ان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے تو اگر ہم نے ان سے غلط بات لے لی تو ہمارا دین غلط ہو گیا، دین غلط ہو گیا تو ہماری آخرت غلط ہو گئی۔ تو اب ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ان سے پوچھیں جن کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، ہم ان سے کیوں نہ پوچھیں جن کی زبان ہی قرآن کی زبان ہے۔ اس سے آگے چلے جاتے ہیں جی، اس سے آگے چلے جاتے ہیں، بات کو آسان کر لیتے ہیں، صحابہ سے دین پوچھ لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے، آپ کہتے ہیں پوچھیں، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں صحابہ سے پوچھیں، ہم سید صاحب ہم پوچھنے کے لیے تیار ہیں، ہم پوچھتے ہیں، لیکن مجھے ذمہ دار علماء اور دین کے اسکالرز یہ بتائیں، صحابہ سے اگر ہم دین پوچھیں تو صحابی ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے باہر تھی۔ کیونکہ صحابہ گھر کے باہر کی باتیں بتا سکتے ہیں، حدیثیں بتا دیں گے، خطبے بتا دیں گے، ٹھیک ہے جیسے بھی ہیں، کوئی گنجائش بھی ہے غلطی کی، ٹھیک ہے ہم مان لیتے جی، پھر بھی مان لیں گے، لیکن گھر والی حدیثیں نہیں، باہر والی، گھر والی حدیثیں کون بتائے گا؟ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی آپ نے کیسے یہ کسوٹی قائم کر دی کہ صحابہ صرف باہر کی باتیں بتا سکتے ہیں، بھائی قرآن کہہ رہا ہے، خدا نے منع کیا ہوا ہے، خبردار نبی کے گھر داخل نہ ہونا، آیت ہے قرآن کی آیت ہے، خدا کہتا میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، بغیر اجازت کے داخل ہونا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، پھر کہاں جا کے حقائق بڑھے اگر قوم نے برداشت نہیں کرنے، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ نبی کی قبر کہاں ہے، فرماتے ہیں نبی کے گھر میں، تو جو خدا نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، دفنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی اجازت؟ جو خدا داخل نہیں ہونے دے رہا، جی جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے، اجازت نامہ دکھائیں، تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی، خدا تو داخل نہیں ہونے دے رہا، اتنا سخت ہے خدا، خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا، اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر۔ اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے، وہ کہتے ہیں ایک نبی کی بیوی ہے، اس کا حجرہ ہے، وہاں دفن ہے۔ اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا، جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی، کہاں لے کے جائیں پھر ان حقائق کو؟ آپ نے نہیں سنے تو پھر کون قوم سنے گی؟ یہ حال ہے، یہ حقائق کہاں تک لے کے جائیں گے؟
لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ سے دین پوچھیں گے تو صحابی ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے باہر تھی، کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. پہلا طبقہ گیا. دوسرے طبقے پہ آؤ. نبی کی بیویوں سے پوچھ لو، پوچھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہمیں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا. آپ کہیں گے صاحب یہ اندر کی باتیں کیوں بتائیں گی؟ جناب پھر قرآن کھڑا ہے. قرآن کہہ رہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں سے باہر نہ آنا. قرآن کیا ہے؟ صحابہ کو اندر نہیں جانے دے رہا، بیویوں کو باہر نہیں آنے دے رہا. اللہ نے کیسا مجبور کیا ہے امت کو. صحابی اندر نہیں جا سکتے، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. دکھ یہی ہے، دکھ یہی ہے. ہماری 1400 سال سے یہی لڑائی ہے. ہم اسی حقیقت پہ کھڑے ہیں. ہم اپنا سٹینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. جنہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی وہ زبردستی کیوں آئے، اور جسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی وہ میدان میں کیسے چلے؟ ہمارا موقف غلط ہے تو ہمیں روکو. قرآن کی صریح خلاف ورزی. ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابی جا نہیں سکتے اندر، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو محبت سے کر لیتے ہیں، کسی عدالت میں جانا ہے تو بحث کر لیتے ہیں، مناظرہ کرنا ہے تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی عدالت میں جا تک ہر ایک عدالت میں ہم منوانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دین صحابہ سے اس لیے نہیں لے رہے کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتے، بیویاں گھر کے باہر نہیں آ رہی. مجبوری ہماری اہل بیت اس لیے بن گئے ہیں کہ نبی گھر میں ہوتے تھے یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے یہ پشت پہ ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے. دوسری میری مجبوری، میرے 2 4 6 8 اہل سنت اگر بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں یا اس ویڈیو کے ذریعے کسی اہل سنت بھائی تک پیغام پہنچے تو میں حق آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں کہ صاحب ہم صحابہ سے دین کیسے لیں. پہلی بات یہ کہ صحابی تحقیق کی منزل پہ ہیں. صحابی معصوم نہیں ہے، وہ غیر معصوم ہے. اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.